اب میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپیل بھی کرتا ہوں اور ان کو خبردار بھی کرتا ہوں کہ ڈوگر صاحب عمران خان صاحب کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ان کو کوئی نقصان پہنچے، تو اگر ذمہ داروں کا نام آئے گا تو اس میں ایک نام آپ کا بھی ہوگا، کیونکہ ہم آپ سے انصاف مانگتے مانگتے تھک گئے ہیں۔ آپ سے ملاقات کی کوشش کی، چیف منسٹر خیبر پختونخوا اوپن کورٹ میں آپ کے پاس آئے کہ میرا لیڈر بیمار ہے، رسائی دی جائے، ڈاکٹر سے علاج کرایا جائے۔ کل ہی عدالت کے اندر آنریبل جج نے یہ بات ریپیٹ کی کہ اگر عمران خان صاحب کو خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ تو سرکاری وکیل کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اور ہماری توقع تھی کہ عدلیہ ہمیں انصاف دے گی اور ان ذمہ داروں کا نام بھی اس ججمنٹ میں لکھ دے گی کہ خدا نہ خواستہ اگر عمران خان صاحب کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تاکہ وہ اس فیصلے میں موجود ہو۔ وہ ڈاکٹرز جن کے علاج کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے، اگر وہ بورڈ کوئی بھی چیز لے آئے ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے کہ جب تک فیملی کی موجودگی میں اور ذاتی ڈاکٹر عاصم وہ موجود نہ ہو اور ریٹینا کے اسپیشلسٹ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل سے علاج نہیں ہوتا، تب تک ہمیں کسی بھی بورڈ کی رپورٹ کے اوپر نہ کوئی اعتماد ہے۔ جب نواز شریف بیمار ہوئے تو اس وقت کی چیف جسٹس نے یہ ایشورٹی بانڈ مانگا کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار حکومت ہوگی، اور کل ہی عدالت کے اندر آنریبل جج نے یہ بات ریپیٹ کی کہ اگر عمران خان صاحب کو خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ تو سرکاری وکیل کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اور ہماری توقع تھی کہ عدلیہ ہمیں انصاف دے گی اور ان ذمہ داروں کا نام بھی اس ججمنٹ میں لکھ دے گی کہ خدا نہ خواستہ اگر عمران خان صاحب کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تاکہ وہ اس فیصلے میں موجود ہو۔ شروع میں تو ہمیں یہی توقع تھی کہ عمران خان صاحب کی جو ان کا بنیادی حق ہے کہ ان کو اسپتال تک ایکسس دی جائے گی، لیکن آخر میں انہی 2 ڈاکٹروں کا بورڈ بنا دیا گیا۔ وہ ڈاکٹرز جن کے علاج کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے، اگر وہ بورڈ کوئی بھی چیز لے آئے ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے کہ جب تک فیملی کی موجودگی میں اور ذاتی ڈاکٹر عاصم وہ موجود نہ ہو اور ریٹینا کے اسپیشلسٹ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل سے علاج نہیں ہوتا، تب تک ہمیں کسی بھی بورڈ کی رپورٹ کے اوپر نہ کوئی اعتماد ہے، کیونکہ ایکسس نہیں ہے۔ انہوں نے تو پہلے بھی جھوٹ بولا، انہوں نے تو پہلے تو یہ مان نہیں رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو یہ ہاسپٹل پہ لائے ہیں، پہلے تو نہیں مان رہے تھے۔ ان کا جو انفارمیشن منسٹر تھا اس نے پریس کانفرنس کی کہ جی جیل کے اندر ہے، بعد میں جب خبر بریک ہوئی میڈیا میں اسد اللہ خان کی طرف سے پھر انہوں نے ایکسیپٹ کیا، اور اس کے بعد 2 دفعہ دوبارہ لائی یہ ہاسپٹل۔ اب یہ بتائیں کہ پہلے تو آپ یہ نہیں مان رہے تھے کہ عمران خان صاحب بیمار ہیں، اور اب کیا چھپا رہے ہیں کہ ان تک ایکسس نہیں دے رہے، نہ فیملی کی، نہ پولیٹیکل جماعت کی، نہ وکلاء کی۔ اب میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپیل بھی کرتا ہوں اور ان کو خبردار بھی کرتا ہوں کہ ڈوگر صاحب عمران خان صاحب کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ان کو کوئی نقصان پہنچے، تو اگر ذمہ داروں کا نام آئے گا تو اس میں ایک نام آپ کا بھی ہوگا، کیونکہ ہم آپ سے انصاف مانگتے مانگتے تھک گئے ہیں۔ آپ سے ملاقات کی کوشش کی، چیف منسٹر خیبر پختونخوا اوپن کورٹ میں آپ کے پاس آئے کہ میرا لیڈر بیمار ہے، رسائی دی جائے، ڈاکٹر سے علاج کرایا جائے۔ یہ وہی عدلیہ تھی جس نے سہولت کاری کی، نواز شریف کو لندن بھیجا۔ عمران خان صاحب لندن نہیں جانا چاہ رہے، عمران خان صاحب پاکستان کے اسلام آباد پنڈی کے حدود میں شفا انٹرنیشنل ہسپتال سے اپنا علاج چاہ رہے ہیں۔ وہ اس ملک کا سابقہ پرائم منسٹر ہے۔ عمران خان صاحب 25 کروڑ عوام کا سب سے محبوب لیڈر ہے، اور محسن نقوی سے پریس کانفرنس کرا کے کہ جی جیسے ہم بڑے مطمئن ہو گئے تھے، کوئی مطمئن نہیں ہے ہمیں عمران خان صاحب کے صحت کے معاملے کے حوالے سے۔ جب تک رسائی نہیں ملتی، جب تک ہمیں عمران خان صاحب کا پتہ نہیں چلتا کہ ان کی صحت کیسی ہے،
तब तक देखिए अभी हमने बड़े बर्दाबारी का मुजाहरा किया, हमने बड़े बर्दाश्त का मुजाहरा किया, हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि सेहत का मामला है कि कहीं ना कहीं से इमरान खान साहब को रिलीफ मिले, लेकिन अगले हफ्ते 10 दिन बाद रोजा तो गुजर जाएगा, ईद तो गुजर जाएगी, उसके बाद फिर आप किधर जाएंगे? उसके बाद क्या हम इतना आसानी से आपको इस तरह बैठने देंगे? क्या आपको ये लगता है कि हम हाथ बांध के इसी तरह बैठे रहेंगे? इमरान खान साहब जेल के अंदर बीमार होगा, इसको धमकी ना समझे, इसको तनबीह समझे। हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब तक डॉक्टर की रसाई हो, उनका इलाज हो, ताकि इस मामले के ऊपर हम कोई सियासत नहीं करना चाहते, लेकिन आप हमें मजबूर कर रहे हैं क्योंकि आप हमें रास्ता नहीं दे रहे हैं, आप हमें दीवार में चुन रहे हैं। आप इमरान खान साहब की सेहत के ऊपर भी वो अपनी गंदी सियासत खेल रहे हैं। फॉर्म 47 के जरिए तो आप इलेक्शन जीत गए हैं, वो तो हमने बर्दाश्त कर लिया है, आप मुसलत हो गए हैं, लेकिन सेहत के मामले पे तो कम से कम ये सियासत नहीं होनी चाहिए। और हमारी तवक्को और नजरें अदलिया के ऊपर है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया, फ्रेंड ऑफ कोर्ट भेजा, हमें तवक्को थी कि 16 तारीख को शायद इन राइटिंग कोई चीज आ जाए, कोई चीज नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो हम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपील करते हैं कि आपके सामने जो रेट लगी हुई है उसको फिलफौर सुना जाए, डॉक्टर्स की फैमिली की रसाई दी जाए और इमरान खान साहब को जल्द अज जल्द शिफ्ट किया जाए। खुदा ना ख्वास्ता ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और इमरान खान साहब की आंखें जाया हो जाएं। शुक्रिया जी।